اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات के बाद सामीन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, हमारे आज के जुम्मतुल मुबारक के खुतबे का जो मौजू है, अल्लाह की राह में माल खर्च करने के फजाइल, इस सिलसिला में आज दूसरी और आखिरी किस्त ही शुमार की जाएगी। हजरत
سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت ایک درخت ہے جس کی جڑیں اور بنیادیں جنت میں ہیں۔ سخاوت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ ایک کیا ہے؟ درخت ہے جس کی جڑیں اور بنیادیں، جن جڑوں اور بنیادوں پر یہ درخت قائم ہے، وہ کہاں پر موجود ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت میں موجود ہیں۔ اور اس سخاوت والے درخت کی جو شاخیں ہیں وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ پوری کائنات میں۔ حدیثوں میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس حوالے سے جملہ ذہن میں آ رہا ہے۔ حدیث شریف آپ سن رہے ہیں کہ اس کی جڑیں کہاں ہیں اور اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی 1 انچ، کوئی 10 انچ جگہ کائنات میں ایسی نہیں جو اس کی شاخوں سے بچی ہوئی ہو۔ اس طرح کائنات میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھلا؟ ایک عجیب بات ہے، ان لوگوں کے ایمان کو دیکھیں آپ، اس درخت کے بارے میں اس چیز کو مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، جڑیں کہاں ہیں اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں پوری کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے ان کے ہاں کہ ایک بے جان درخت جس کی جڑیں جنت میں ہوں اور اس کی شاخوں کا تعلق پوری دنیا کے لوگوں سے ہو، یہ ممکن ہے۔ جب ایک درخت میں ممکن ہے تو تاجدار انبیاء میں کیسے ناممکن ہو گیا ہے؟ تو جملہ یہ ذہن میں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا جی انہیں کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ پاگلو، ندانو، یہ تو ایک درخت کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے نور سے تو رب نے ساری جنت کو سجایا اور بنایا ہے۔ تو جو جنت کا ایک درخت، اس کا عالم یہ ہے، جڑیں وہاں ہیں اور شاخیں پوری دنیا میں فیض پہنچا رہی ہیں۔ اب حدیث کا اگلا حصہ سنیں گے تو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو جہاں کہیں بھی دنیا میں، میں نے کہا نا کوئی انچ بھی اسے بچا ہوا نہیں ہے، اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ یہ جملے تھے، جو جہاں کہیں بھی دنیا میں جب کبھی اللہ کریم کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ ان شاخوں سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کی بنیاد کہاں ہے، وہ ان شاخوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ وابستہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی شاخ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے اب تیری نسبت میرے ساتھ ہو گئی ہے، اب تیری نسبت میرے، تو پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ اور سخاوت کے درخت کی شاخ اور ٹہنی، کہا نسبت کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اب کیونکہ تیری مجھ سے کیا ہو گئی ہے، سرکار مدینہ فرماتے ہیں وہ شاخ اس کو کھینچ کے جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کس قدر خیر و برکت کا موجب اور سبب ہے، کہ وہ درخت جس کی جڑیں اور بنیادیں جنت میں، خواہ کم یا زیادہ، یہ کوئی شریعت میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یتیم ہیں، مسکین ہیں، جو غربت کی چکی میں پسے ہوئے فقراء، بھیک مانگنے والے نہیں، غربت کی چکی میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کو شرعاً ہم فقیر کہہ سکتے ہیں، شرعی فقیر، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، عشر دیا جا سکتا ہے، کفارے کے پیسے، وہ لوگ مراد۔ اسی طرح بیوہ، وہ جس کا پرسان حل کوئی نہیں۔ سام ٹائم یہ ہوتا ہے تو بیوہ لیکن میرے اور آپ سے زیادہ امیر ہے۔ اسلام دیکھتا ہے حالات کو، کیا دیکھتا ہے؟ حالات کو۔ ہیں تو یتیم لیکن آپ سے زیادہ امیر ہے، آپ سے زیادہ امیر ہے۔ اسلام حالات کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی کسی کے حالات معیشت کی دنیا میں ٹائٹ ہو گئے ہیں، ان کو ضرورت ہے آپ ان پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے گلے میں ڈال دیں، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے دوست آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو دے دیں، جامعہ میں دے دیں، لیکن مسلک آپ کا اپنا ہو۔ جس مسجد مدرسے میں دیں، یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے مسلک سے تعلق رکھتی ہو، ورنہ پھر گستاخی پہ پیسے لگانے کا برابر کا عذاب آپ کے ذمہ بھی ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں یہ سارے کام اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری اور جزیات، مثال کے طور پر ابھی کل ہی آپ کے ادارہ سے وقتاً فوقتاً مختلف بزرگان دین، حقیقی اولیاء کی بارگاہ میں ہمارے ادارے سے قافلہ جایا کرتا ہے۔ ابھی کل بھی ایک قافلہ جانے والا ہے رات کو بعد از نماز عشاء انشاءاللہ۔ اس کا روٹ ہے حق و سلطان، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی، خواجہ شاہ سلیمان توسوی، پیر پٹھان جن کو کہا جاتا ہے، خواجہ نظام الدین توسوی، پیر سواگ اور پیر بارو شریف، اور پھر انشاءاللہ اتوار شامی واپسی۔ اب جو لوگ اس سفر میں جا رہے ہیں، ظاہر اس میں خرچہ ہو رہا ہے، ایک کثیر رقم لگ رہی ہے آنے جانے میں۔ شرط یہ ہے کہ یہ یہاں سے چلنے سے واپس پہنچنے تک اس قافلے میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہو۔ قافلے تو بہت سارے جاتے ہیں نا درباروں پہ، ایسے قافلے بھی سنیوں کے جاتے ہیں، معاذ اللہ، جا دربار پہ رہے اور بس کے اندر ہی قافلے کے درمیان تاش کھیل رہے، وقت گزار رہے نا اپنا۔ جا دربار پہ رہے اور اس گاڑی کے اندر گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں۔ قافلہ دربار کو چلا ہے لیکن ایک نماز کے لیے مجال ہے کہ گاڑی کو روکا جائے، مجال ہے کہ گاڑی کو۔ اب ایسے قافلوں میں شرکت کرنا ہی حرام ہے، ایسے قافلوں میں شرکت کرنا ہی حرام ہے۔ اگرچہ ہمارے خلاف اس جملے پہ بھی لوگ ایکشن لیں گے، ارے بے وقوفو نادانو، اگر ہم اولیاء کی بارگاہ میں جانے کے مطلقاً منکر ہوتے تو خود کیوں قافلے لے کے جاتے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ انداز غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ طریقہ کسی بھی رب کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینا زیادہ سے زیادہ مستحب کام ہے، اور اس سفر کی وجہ سے حرام کا ارتکاب کرنا پڑے اس کی اجازت ہے؟ نماز کے لیے گاڑی نہیں رکے گی، گانے باجے چلتے جائیں گے، عورتوں مردوں کا اختلاط یہیں سے شروع ہے، آگے تو دور کی بات ہے، یہیں سے شروع ہے۔ اکٹھے انہوں نے کھانا ہے، عورتیں بھی بیچ میں، مرد بھی نہ محرم ہے۔ میں نے ایسے قافلوں میں کہا کہ شرکت کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اسلام بس اسلام کے مطابق ہو تو یہ بھی رب کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم جو جا رہے ہیں ادھر، ہمارا ان سے کوئی خونی رشتہ ہے، کوئی ہمیں ان سے دنیاوی لالچ ہے؟ ہر بندہ اپنے دین کے معاملات طے کرانے کی غرض سے جاتا ہے کہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کی برکت سے رب کرم فرما دیتا ہے۔ رب کرم الحاظ القیاس، اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جہاں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو سخاوت کا درخت جس کی جڑیں اور بنیادیں تو ہیں جنت میں، اس کی ٹہنی اور شاخیں پوری دنیا میں بچھی ہوئی ہیں، اور جو سخاوت کر لیتا ہے اس کو اس درخت سے نسبت ہو جاتی ہے، وہ شاخ اس کو پکڑ کے جنت تک پہنچا دیتی ہے۔
اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں بخل، اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنا، یہ بھی ایک درخت ہے۔ بخل بھی ایک، جس کی شاخیں، جس کی جڑیں اور بنیادیں دوزخ میں ہیں۔ کہاں ہے؟ دوزخ میں۔ جس کو رب دے اور وہ رب کی بارگاہ میں نہ خرچ کرے، یہ بخل ہے۔ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا، قربانی واجب ہے، لیکن اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے، قربانی کے وجوب کا تعلق قربانی کرنے تک ہوتا ہے بس۔ کوئی کہے نا قربانی کے پیسے غریبوں کو دے دو، یوں نہیں قربانی ادا ہوتی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ان کو جب میلاد کا مہینہ آ جائے نا، سرکار کی ولادت کی خوشی ہو، اور جب قربانی آ جائے، یہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھے نا میڈیا پہ، ان کو یہ ساری کہانیاں اس وقت یاد آ جاتی ہیں، اور کسی غریب کی ہیلپ کر دو قربانی سے بہتر ہے۔ یہ جملہ خلاف قانون، اسلام، قرآن، شریعت، ہر چیز کے خلاف ہے۔ جس پہ قربانی لازم ہے، جب تک وہ مخصوص ایام میں مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص جانور کو ذبح نہیں کرے گا، قربانی والا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی والا وجوب، یہ جو اربوں روپے حرام کاموں پہ تم خرچ کر رہے ہو، اربوں روپے، یہی میڈیا میں جتنا حرام کاموں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہی تم غریبوں میں بانٹ دو۔ تمہیں غریب اس وقت یاد آتے ہیں جب مسلمان اللہ یا اس کے رسول کا تو حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول آئے گا، کہیں گے یہی پیسے آپ غریبوں کو دے دیتے۔ تو جو تم روزانہ کے کروڑوں روپے ایک چینل کا خرچہ ہوتا ہے ماہانہ، اور دکھا رہے ہو قرآن و سنت کی مخالفت میں سارے کام، تو وہ کروڑوں روپے غریبوں میں بانٹ دو، اس حرام کام کو بند کر دو۔ ادھر سمجھ، کھیل کود میں اربوں روپے تم نے برباد کر دیے، کھیل کود میں، اور کھیل کود کی وجہ سے مساجد کو تالے تم نے لگوا دی۔ جو سٹیڈیم کے ارد گرد مساجد تھیں، قبلہ ان کو کئی دن بند کر دیا گیا کہ یہاں کھیل کود ہم نے سجانا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ کے اندر، یا مسجد نبوی شریف کے اندر جو مشہور و معروف ہے بات، مسجد نبوی میں اذان اور جماعت اور نماز کو یزید نے بند کرایا تھا سن 61 ہجری میں، یا پھر اب آ کے لاہور سٹیڈیم کے قریب جو مساجد تھیں وہاں تالے لگوائے حکومت وقت نے، وہاں پر جمعہ بھی نہیں ہوا، کئی دن کی اذانیں اور نمازیں انہوں نے روک دی۔ کھیل کود پہ جو اربوں روپے لگا رہے ہو، شاعر اسلام کو مٹا کے لگا رہے ہو، تو وہی پیسے ان غریبوں کی ہیلپ پہ لگا دیا کرو۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہاں ان کو بات سمجھ کہاں آئے گی؟ جہاں یہودی خوش ہوں گے۔ سمجھ کہاں آئے گی؟ جہاں عیسائی خوش ہوں گے، جہاں مذہب اسلام کے دشمن خوش ہوں گے۔ میلاد کے خلاف بولیں گے، دشمن خوش ہوں گے۔ قربانی کے خلاف بولیں گے، کون خوش ہوں گے؟ دشمن خوش ہوں گے۔ قربانی اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک کیا ہے؟ فریضہ ہے، اور قربانی سے ہی ادا ہوتی، جانور ذبح کرنے سے ہی، اس کے سوا نہیں، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر نیت یہ فلاں رشتہ دار نے 2 لاکھ کی ہم نے 2.5 لاکھ کی کر رہی ہیں، 20,000 میں بھی تو قربانی ہو سکتی تھی، تو پوچھا جائے گا 2.5 لاکھ کی کیوں کی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی نیت کو جانتا ہے، ہر مسلمان کی نیت کو۔ جب 25,000 میں، 30-40 میں، 50-60-70,000 میں قربانی ہو سکتی تھی، تو 5 لاکھ لگانے کا مقصد قبلہ کیا تھا؟ پھر وہاں بتانا پڑے گا۔ جو زکوٰۃ 2.5% نہیں دے سکتا، وہ لاکھ روپے قربانی پہ کیوں لگا رہا ہے؟ جبکہ وہی 50,000 سے کام، اگر تو اللہ کی رضا مقصود ہے تو ٹھیک ہے، اگر مقصود کچھ اور ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں چل رہا ہے، جن کے ہاں ہے، سارے مسلمانوں کی بات نہیں ہوتی، تو پھر رب کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے تو اتنے کا جانور خرید لیا، مبارک ہو جی، آپ 5 لاکھ کا جانور آپ لے ہیں اور نیت میں فطور ہے، اس سے کروڑ درجے، بلکہ اس سے ہر اعتبار سے بہتر تھا کہ آپ فقط کوئی 40-45 ہزار کی قربانی کر لیتے، 20,000 کا حصہ ڈال لیتے، اس سے اللہ تجھ سے زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔
कानून लागू करना है तो यहां आके करो। ये जो इतने इतने लाख दिखलावे के लिए एक कुर्बानी के हिस्से पे लगा रहे हैं, इनको समझाओ भाई 50,000 में अपनी कुर्बानी कर, बकाया जो 2.5 लाख तेरे 3 में से बचे वो गरीबों में तकसीम कर। समझाना है तो इधर समझाओ, लेकिन गरीबों में तकसीम किए तो फिर लोगों को पता तो नहीं चलेगा ना कि फलां साहब ने इतने लाख की कुर्बानी की है। उम्रा और कुर्बानी ये इस वक्त जो है वो एक दूसरे से मुकाबलेबाजी है हमारी इस उम्मत में, इस वक्त जो जमाना चल रहा है। कौन सी 2 इबादत? उम्र और कुर्बानी। जो करते हैं, क्योंकि सारे मुसलमानों पे हम बदगुमानी नहीं कर रहे, जो करते हैं उनकी बात हो, जिनकी नीयत दिखलावे की है, जिनकी नीयत दिखलावे की है। वरना 3 या 4 साल के बच्चे को लेके जाना उम्र पे किसी की समझ में आता है? जिस पे अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, जिसको अभी पता नहीं है पाकी नापाकी क्या होती है, सिर्फ ये है कि रिश्तेदारों में कहेंगे पूरी फैमिली उम्रा करें। जिनकी नीयत है, मैं बार बार जुमले बोल रहा हूं, मैं किसी मुसलमान पे बदगुमानी हरगिज़ नहीं करता। जो इस नीयत से करते हैं रब तो जानता है कि नहीं जानता। ज़कात फर्ज है, बाप ने अदा नहीं की। नमाज फर्ज है, घर वाले नहीं पढ़ते। फला फला चीजें फर्ज नहीं करते, उम्र पे पूरी फैमिली गई हो, आखिर कोई वजह तो होगी। जो फराइज इबादत है उनके करीब नहीं जाते, उनके करीब नहीं जाते। उस बच्चे ने वहां क्या करना होता है जिसको अभी समझ ही नहीं है। उस पे जो लाख रुपया तुमने लगाया, काश के अपने इर्द गिर्द मोहल्ले के गरीबों में वही लाख तकसीम किया जाता तो तेरे करोड़ बच्चों के उम्रों से भी रब तुझसे ज्यादा राजी हो जाता। काश उसूलों से हम हटते जा, हमारी बदकिस्मती के हम शरीयत के उसूलों से क्यों, जब उलमा से दूर होंगे तो यही कुछ होना। जब शरीयत के माहिरीन से हमारा ताल्लुक नहीं होगा तो यही कुछ होगा। पैसा भी बर्बाद, वक्त भी बर्बाद, नेकी एक भी नहीं मिलेगी। और जब शरीयत के माहिरीन से मशवरा लेके चलेंगे, वक्त भी कम, पैसा भी कम, और रब रसूल भी राजी। रब रसूल भी। सरकार ने फरमाया जिसके पास हो और वो अल्लाह की राह में खर्च, तो वो बुखल का दरख्त जिसकी बुनियादें कहां है? जहन्नम में, और उसकी शाखें और टहनियां पूरी दुनिया में फैली हुई। तो जो बुखल से काम लेता है, जो ज़कात नहीं देता, जो सदकातुल फित्र जिस पे वाजिब हो, जो रोजा रखे उस पे सदकातुल फित्र वाजिब है, ये इस्लाम का कानून नहीं है। इस्लाम माली हैसियत को देखता है, खा रोजे रखे या ना रखे। रोजे रखने से गोया सदकातुल फित्र का कोई ताल्लुक माली हैसियत से, ज़कात का ताल्लुक माली हैसियत से, कुर्बानी का ताल्लुक माली हैसियत से, हज का ताल्लुक माली हैसियत से। जिस बंदे पे लाजिम है या उसके पास मौजूद है और घर वालों को जलील करता है, बीवी बच्चों को खाने पीने के मामले में जलील करता है, यह भी बखील है। क्योंकि यह भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। जो हम अपने बीवी बच्चों, वालिदैन, छोटे बहन भाइयों पे, रिश्तेदार आते जाते हैं, इनको खिलाते पिलाते, ये भी अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब है। ये चीज ज़हन में रखें आप। तो उनको वो बुखल का दरख्त अपनी शाखों की लिपेट में ले लेते, पकड़ के उनको घसीट के दोज़ख में डाल देता है। इधर आओ तुम। ये कौन है जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च नहीं करते, बुखल से काम लेते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मालों की ज़कात अदा करके, अपने मालों की ज़कात अदा करके इनको महफूज कर लिया करो। अपने मालों को क्या कर लिया करो? महफूज कर लिया करो। फिर मेरे आका फरमाते हैं, फरमाया कि अपने मरीजों का इलाज करो अल्लाह की राह में माल खर्च करके। मैं पढ़ रहा था, इमाम अहमद रजा खान रज़ी अल्लाह तआला इसी उन्वान पे कलाम चला रहे थे, तो फरमाया कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास एक साइल आया, बहुत बड़े आलिम दीन के पास। और साइल ने कहा, हुजूर मेरा जो फला मर्ज है उसको कोई जल्द की बीमारी लग चुकी थी, वो हार चुके थे, हिम्मत, इलाज करा 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 थक गए थे, लेकिन आराम। उस अल्लाह के नेक बंदे आलिम शरीयत ने उसको कहा, आप ना किसी जगह मुसलमानों के लिए सादा पानी का इंतजाम करो। ये भी तो सदका है ना।
عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے سادہ پانی کا، کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، رب نے اس صدقے کی برکت سے میری جلد کو درست فرما دیا۔ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کا علاج کرایا کرو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے۔ میرا ایک نہایت ہی قریبی دوست ہے اور بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا۔ اس کے گھر میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، لیکن ہے وہ شریعت کا پابند، مکمل باشرہ، داڑھی پوری، نظام پورا۔ اس کے کلینک پہ 5 وقت کی اذان دیتے ہیں اس کے نوکر، اور وہ ڈاکٹر خود جا کے جماعت کراتا ہے، خود جا کے جماعت کراتا ہے۔ کئی کمپنیوں کی طرف سے رشوت کی آفر اتنی ہے، 20-20 لاکھ روپے کی گاڑی کی چابی، لیکن وہ کہتے ہیں اسلام میں حرام ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنا رشوت ڈاکٹروں کو اس وقت اس زمانے میں پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ تو شاید وابڈا والے تو بیچارے یا پولیس والے تو بدنام ہی ہیں جب ان کی طرف نسبت کی جائے۔ جتنا رشوت ڈاکٹروں کو یہ میڈیسن کمپنیاں دیتی ہیں، یعنی یہ بہت بڑا ایک تقوی ہے اس زمانے میں، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کہا جا رہا ہے یہ 20 لاکھ کی گاڑی لے لے، بس آپ کا کام ہے میڈیسن ہماری کمپنی کی تعریف کرنی ہے، آپ یہ خالص رشوت ہے۔ اور وہ آگے سے کہے بھائی یہ اللہ کی شریعت میں حرام ہے۔ مجاہد ہے وہ کہ نہیں؟ خود باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھانا، اور پھر جب اس کے اپنے گھر کوئی بندہ مریض ہوتا ہے تو وہ غریبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کی طرف دوڑتے ہیں، اور ان میں میڈیکل سائنس کے ماہرین میں جن میں شریعت کا شعور ہے، وہ غریبوں کو تلاش کرتا ہے، اور پھر جتنا اس کو اللہ توفیق دیتا ہے اس مریض کی صحت کی نیت سے وہ صدقہ کر دیتا ہے۔ اس ڈاکٹر کا یہ طریقہ کار، بعد میں علاج، پہلے یہ کام کرتا ہے، حالانکہ اس کا تو علاج مفت میں ہے، خود ڈاکٹر ہے، کئی چیزوں کا اسپیشلسٹ ہے، لیکن میں نے اس بندے کو ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ جب کوئی گھر میں ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، وہ کہتے ہیں یار کوئی غریب تلاش کرو جس کو میں نے اس مریض کی صحت کے لیے پیسے دے دیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اپنے مریضوں کا اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر کے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ آنے والی مستقبل میں مصیبتیں، مصائب، آلام، پریشانیاں، ان کو بھی دور کیا کرو۔ اس کے دور کرانے کے کئی ذرائع ہیں، لیکن اس حدیث میں جو سرکار نے ذریعہ دیا پتہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کی آنے سے پہلے رب سے دعا مانگ لیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سے مانگتے رہو، مالک ہمیں اچانک حادثات سے محفوظ فرما، مالک ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما، مالک ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ سرکار فرماتے ہیں مانگنا تمہارا کام ہے، مستقبل کی یہ ساری چیزیں دور کرنا میرے رب کا کام ہے۔ مانگو تو صحیح اپنے رب سے، اور خصوصاً کوئی پچھلی رات کو اٹھ کے بیٹھ جائے تہجد کے وقت، بات ہی کچھ اور ہو جائے۔ وہ تو روزانہ رب اعلان فرماتا ہے نا، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی کو دور کرانا چاہتا ہو، ہے کوئی غریب مفلس جس کے گھر میں فاقے ہوں، اپنے گھر کی غربت کو دور کرانا چاہتا ہو، ہے کوئی بیمار جو صحت چاہتا ہو، ہے کوئی مقروض جو قرض سے خلاصی چاہتا ہو، ہے کوئی فلاں فلاں جو یہ چیز چاہتا ہو۔ یہ ہر رات اعلان ہوتا ہے، لیکن ہم غفلت کے ایسے شکار ہیں، ہم سے تو فرض نماز ہی نہیں پڑھی جاتی تو تہجد کے لیے کون اٹھے؟ ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا، یہ آپ کو پتہ تو چل گیا نا کہاں کہاں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، صرف مسجد اور مدرسہ، یہی تو راستے ہیں نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے۔ نہیں میرے بھائی نہیں، بات وہ جو حق اور اصول کی ہو۔ آپ اپنے گھر بار پر حلال کی کمائی خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ جب بندے کا یہ ذہن بن جائے نا تو پھر وہ گھر والوں کو تانے دینا کم از کم چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی تجھے اللہ ثواب دے رہا ہے، حالانکہ اللہ نے تیرے اوپر لازم بھی کیا ہے، بیوی بچوں کا نان نفقہ پورا کرنا تیرے اوپر، والدین کا نان نفقہ پورا کرنا تیرے اوپر لازم بھی کیا ہے،
اور اس کی شفقت و مہربانی دیکھ جو لازم کیا اس پہ بندوں کو اجر عطا فرما رہا ہے، بلکہ اتنا فرما رہا ہے۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، اپیل کی میں نے فلاں چیز صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ، تو آپ کی مرضی، آپ جیسے چاہیں تقسیم کر دیں۔ آج کل کے اعتبار سے وہ کروڑوں کی مالیت بنتی ہے جو وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا میں نے قبول کر لیا، اب جا اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دے، اب جا اپنے قریبی رشتہ داروں میں۔ اور پھر فرمایا باہر ہوتا تو صرف صدقے کا ہی ثواب ملتا، اب صدقے کا بھی مل گیا، صلہ رحمی کا بھی مل گیا ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، اپنے دوست احباب پہ جو آپ، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان دوستوں کی بات ہو رہی ہے جن سے دوستی شرعن جائز ہے، جن سے دوستی شرعن، ورنہ تو پتہ نہیں لوگ اس جملے کو کہاں سے کہاں تک استعمال کرتے پھریں گے۔ جن سے یعنی مسلم اور مسلم، من حیث المسلم، اس حیثیت سے کہ یہ ایک مسلمان بھائی ہے، یہ ایک اس محبت مسلم کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ وہ جس پہ اللہ رسول کی لعنتیں نازل ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے یا جملے بولنے پڑیں گے؟ رب رسول کی شریعت کے مطابق کہ کسی مسلم کے لیے صلہ رحمی، کسی مسلمان کے لیے شفقت، مہربانی، نرمی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی جو اس پہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی کہلاتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح مسجد، مساجد، علی ھذا القیاس، جہاں آپ دے رہے ہیں اور شرعن دینا جائز ہے اور اس کا کوئی عوضہ نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو اچانک زمین میں دھنس جانے سے، نمبر 2 اللہ کریم اس کو اچانک موت سے، اور نمبر 3 موذی جانوروں کے ڈسنے سے۔ کتنی باتیں ایک حدیث میں؟ نمبر 1 زمین میں اور زلزلے سے محفوظ ہو جاتا ہے، نمبر 2 اچانک موت سے، اور نمبر 3 موذی جانوروں کے ڈسنے سے۔ اللہ اس کو اس کے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے ان 3 کاموں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ان تینوں کاموں سے کیا فرما دیتا ہے؟ محفوظ فرما لیتا ہے۔ غور کرنا، جو شخص 5 چیزیں روک لیتا ہے، کتنی؟ 5 چیزیں روک لیتا ہے، 5 کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو خالق لم یزل بھی اس سے پھر 5 چیزیں روک لیتا ہے۔ نمبر 1، جو زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیتا ہے، رب اس کے مال کا تحفظ ترک فرما دیتا ہے، اس کے مال کی پھر حفاظت ہے۔ کئی گنا زیادہ نکلتے رہیں گے، کبھی مصیبت میں، کبھی بیماری میں، کبھی فلاں کبھی فلاں، وہ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب علیحدہ کھڑا ہے، دنیاوی مصیبتیں الگ ہیں، دنیاوی مصیبتیں۔ نمبر 2، جو عام حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی استعداد کے مطابق۔ دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سے یہ مسئلہ سمجھا دوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ 1 روپیہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا ہے۔ ہمارے لوگ نا اس وجہ سے نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، یار 5-10 کا بھی کوئی دینا ہے، میں ان کے لیے جملہ بول رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا 1 روپیہ 1 لاکھ سے، غلاموں نے اپیل کی، سمجھ نہیں آیا جملہ۔ ایک بندہ لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور ایک بندہ فقط۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھا دیتا، جس نے اللہ کی راہ میں کیا کیا ہے، 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا، فرمایا اس کے پاس کئی لاکھ موجود ہیں، اس کے پاس کئی لاکھ، 1000 خرچ کیا، اس کے پاس کئی ہزار۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ اور فرمایا جس نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا، اس کے پاس ٹوٹل تھے ہی 2 روپے۔ پھر سمجھ لیں حدیث کو،
سرکار نے اپنی غریب امت کو کہاں کہاں تک فیض نہیں پہنچایا. فرمایا تم اس وجہ سے صدقہ نہیں کرتے کہ میں تو زیادہ نہیں دے سکتا, چلو میں تمہیں اس کی بھی رہنمائی دے دیتا ہوں. فرمایا 1,00,000 سے 1 روپیہ بڑھ گیا. غلاموں نے اپیل کی یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ جس نے 1,00,000 دیا اس کے پاس کئی لاکھ اور بھی موجود ہیں, اس کے پاس اور بھی کئی لاکھ موجود ہیں, اور جس نے روپیہ دیا صحابہ اس کے پاس تھے ٹوٹل 2. پھر سرکار نے اصول دیا. فرمایا اب بتاؤ, ایک بندہ اپنے کل مال کا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, اور جس کے پاس 2 ہے اس نے آدھا دیا کہ نہ دیا, اور ایک کے پاس کئی تھے, تھوڑا سا مال اس کی تناسب سے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. تو تم بتاؤ پھر زیادہ رب کس کو ثواب دے گا؟ اس حدیث میں عمل کو اتقوا النار ولو بشق تمر او کما قال علیہ السلام. فرمایا آدھی کھجور ہی صدقہ کر اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں آدھی کھجور ہی دے رہا تجھے جہنم سے محفوظ فرما دے گا. ان حدیثوں پہ عمل کیا کرو. ان کا مطلب کیا ہے؟ جتنی استعداد ہے, جتنی استعداد ہے اتنے دے دو, اتنے ہی. 10 روپے کی ہر جمعے کو 10 روپے ڈال دو مسجد, 20 کی استعداد ہے ہر جمعے کو. یہ ایسے ہی اپنے اوپر لازم کر لو جیسے سکول کی فیس نہیں لازم کر دی گئی ہمارے اوپر, پھر کام چلے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ اپنے آپ پہ لازم کرو. ان باتوں کی سمجھ تو بندے کو تب آتی ہے نا جب بندہ دنیا چھوڑ کے قبر میں جا کے سو جاتا ہے. اس کو پھر سمجھ آتی ہے میں نے کرنا کیا تھا اور میں کیا کر کے آ گیا, اور میں کیا کر کے. جس کو 40 کی ہمت ہے وہ 40 کی اپنے آپ پہ لازم کرے, 50 100 علی ھذا القیاس. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں دوسری چیز ہم بیان کر رہے تھے, جو اللہ کی راہ میں مال کو نکالنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس سے خیر و عافیت کو روک لیتا ہے. جو اس کو خیر و عافیت پہنچنی تھی رب اس سے روک لیتا ہے. نمبر 3, یہ ان کے لیے ہے جو زراعت کا کام کرتے ہیں, بالخصوص ان کے لیے جو زمین میں زراعت کا کام کرتے ہیں. فرمایا جو اپنی زمین سے عشر نہیں نکالتا, اپنی زمین سے عشر نہیں نکالتا, میرا رب اس کی زمین کی برکت ہی ختم کر دیتا ہے. آج جو رونا روتے ہیں نا کچھ نہیں پورا ہوتا, وہ اس جملے کا مصداق ہے. تم نے برکت تو اپنے ہاتھوں خود ہی ختم کرا دی ہے, عشر تو تم دیتے نہیں, تمہیں بخار چڑھ جاتا ہے جب عشر کا نام لیا جائے. تو رب جب عشر نہ دیا جائے تو اس زمین کی برکت کو. اور یہ قانون کئی بار آپ کو اپیل عرض کیا میں نے کہ گھر جو ہے, زندگیاں جو ہے وہ تعداد سے نہیں چلتی. رب کی طرف سے خیر و برکت ہو تو سسٹم پھر چلا کرتے ہیں. سسٹم بظاہر تعداد سے اتنے ہوں گے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے, نہیں. خوشحالی کا تعلق تعداد سے نہیں, رب کی رحمت اور برکت کے ساتھ ہے. اور ہم نے وہ سارے کام ہی ترک کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. فرمایا جو عشر نہیں دیتا رب اس کی زمین سے برکت کو روک دیتا ہے. نمبر 4, جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے, جو دعا مانگنا چھوڑ دے, ترک کر دے, تو اللہ کریم بھی قبولیت کو اسے روک لیتا ہے. نمبر 5, جو نماز میں سستی کرتا ہے. ایک تو ہے نا قضا کرنا ہے, ایک چلو پڑھ لیں گے, جماعت گزر گئی اب کھڑا ہو گئے پڑھنے لگا, اس کو کہتے ہیں سستی. غور سے سنے, وہ جو نمازیں نہیں پڑھتے, یہ تو وہ ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن آئیں میں چھائیں کر کے پڑھتا ہے. جو نماز میں کیا کرے, سستی کرے, اللہ کریم مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہونے دے گا, گویا اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. اور اس کے برعکس حدیث سن لیں, امام باقر اس حدیث کے راوی فرمایا کہ ہمارے جد امجد نے ارشاد فرمایا, سرور دو جہاں نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان دنیا میں 5 وقت کی نماز کی محافظت کرتا ہے, جب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے رب عزریل کو فرماتا ہے جا میرے بندے کو کلمہ پڑھا کے آ جائے. جو نماز پڑھتا ہے اس کو رب کلمہ پڑھاتا ہے, اور جو نماز میں سستی کرتا ہے رب اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتا. اور سرکار کی حدیث ہے جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا داخل الجنہ,
وہ جنت کو داخل ہو گیا ہے۔ اپنے حال پہ ذرا غور کریں، ہم کتنا نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنا ہم شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے وہ بھی غور کریں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی غور کریں، ہم کتنا ایک لحاظ رکھتے ہیں نماز کا۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام سے جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تندرستی کے عالم میں 1 روپیہ صدقہ کرنا، 1 درہم وہاں حدیث میں ہے لیکن ہم اپنے زمانے میں عرض کر رہے ہیں 1 روپیہ کس عالم میں؟ جیسے اب میں اور آپ بیٹھے، اور فرمایا 100 روپیہ اس وقت خرچ کرنا جب بندے کو موت کے آثار شروع ہو جائے نظر آنے۔ فرمایا تیری تندرستی والے 1 روپے کا اجر اس 100 روپے سے زیادہ ہے۔ اب جب اس کو نظر آیا اب تو کچھ بھی میرے پلے نہیں رہا، اب سب کچھ لوگوں کا ہونے والا ہے۔ فرمایا اب تو 100 بھی دے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں جتنا تو اپنی صحت و تندرستی میں صرف 1 روپیہ خرچ کر کے فائدہ لے سکتا تھا، فائدہ لے سکتا تھا۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں کسی غلام نے سوال کیا، بڑی پرمغز حدیث ہے، غور سے سنیں گے۔ کسی غلام نے کیا کیا آپ کی بارگاہ میں؟ سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، تو آپ ہمیں بتائیں پھر ہمارے لیے زندہ رہنا بہتر ہوگا یا مر جانے میں عافیت ہوگی؟ ان عاشقوں کے جملے سنے آپ؟ جب تک آپ ہیں تو پھر تو زندہ رہنے میں ہی عافیت ہے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے آپ اصول تو دینا اس وقت ہمارے لیے زندہ رہنے میں بہتری ہے یا بس مر جانے میں ہی بہتری ہوگی؟ تو سرکار نے دیا جواب، فرمایا غور سے سننا، جب تک تمہاری سلطنت کے حاکم اچھے ہوں، جملے غور سے سننا حدیث کے، جب تک تمہاری سلطنت کے حاکم اور جب تک تمہاری سلطنت کے مالدار سخاوت کرنے والے ہو، سخاوت امیر لوگ سخاوت کرنے والے ہو، اور جب تک تمہارے کام آپس میں مشوروں سے ہونے والے ہوں، تو اس وقت تک تمہارے لیے زندہ رہنے میں بہتری ہوگی۔ یہ اصول دیا کریں، اس وقت تک تمہارے لیے زندہ رہنے میں یہی بہتر ہے کہ تم زندہ ہی رہو۔ اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب تمہارے حکام سلطنت کے حکام وزیر مشیر اعلیٰ حضرت کے اس یہ برے لوگ ہو جائیں، بدترین لوگ ہوں۔ نمبر 2، جب تمہارے مسلمانوں میں امیر لوگ بخیل ہو جائیں، مالی حقوق دینا ترک کر جائیں، بخل سے کام لیں، اور آخری جملے پہ غور کرنا ہے، اور تمہارے گھریلو یا باہر کے معاملات، پہلے کیا تھا؟ حاکم اچھے ہوں، اب ہے برے۔ پہلے تھا مالدار امیر لوگ سخی ہوں، اب کیا ہے؟ بخیل۔ پہلے تھا تمہارا آپس کا معاملہ، تم ایک دوسرے سے کیا لو؟ علماء کے پاس جاؤ، مفتیوں کے پاس جاؤ، اپنے رشتہ دار دوست احباب کے سیانے لوگوں کے پاس اٹھو بیٹھو اور اپنے معاملات میں کیا کرو؟ مشورہ۔ تو فرمایا زندہ رہنے میں عافیت، اور اس کے برعکس کر دیا، حاکم برے ہو جائیں، مالدار امیر لوگ بخیل ہو جائیں، اور فرمایا تمہارے معاملات تمہارے کنٹرول میں نہ ہوں بلکہ تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائے۔ اس تیسرے جملے پہ، کیونکہ پہلے دونوں سے تو ہمارا پہلے سے سرے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم حاکم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کریں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے سے ان کا تعلق ہے جو مالدار بیٹھے ہیں، وہ اپنے مالی حقوق ادا کریں۔ تیسرے سے ہم سب کا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر کے معاملات پہلے تو مفتیوں سے، علماء سے اور اچھے دانشور لوگوں سے مشورے ہوتے تھے، اب چھوٹی بڑی ہو گئی ہیں تمہاری عورتیں، تو فرمایا اب زندہ رہنے میں عافیت نہیں، اب مر جانے میں ہی عافیت ہو۔ اس کا مطلب خودکشی نہیں ہے۔ شاید کسی کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہاں تو مرنے کی اجازت ہے کیونکہ تینوں کام تو ہم دیکھ رہے ہیں،
ناراض تو نہیں ہو گیا؟ میں نے تو مصطفیٰ کریم کی حدیث ہی آپ کو سنائی ہے. اب کسی میں عیب ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرے، حدیث کا تو کوئی قصور نہیں ہے. حدیث تو ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے، حدیث تو ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، اس وقت حاکم ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا کوئی اچھا حاکم عطا فرمائے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے زمانے کے امیر لوگ ہیں تو ان کی سخاوت بھی چاند کی طرح روز روشن کی طرح روشن ہے. ایسے ہے نا، وہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں اپنی دولت پہ. سخاوت کا نظام بھی کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا. اور جو تیسرا کام ہے شاید وہ ان دونوں سے آگے ہے کہ فرمایا جب تمہارے مشورے آپس میں نہیں، بلکہ اب تمہیں مشورے کی حاجت ہی نہیں رہی، بلکہ تمہیں تو گھر میں کوئی سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے. تو چھوٹی بڑی وہی ہو گئی ہیں، چھوٹی بڑی وہی ہو گئی ہیں. کسی کو اگر کوئی تردد ہو تو قرآن بھی ہے، الرجال قوامون علی النساء. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب تک مرد کے گھر میں کنٹرول ہے تو کچھ نظام بہتر رہے گا. جب مرد پیچھے عورتیں آگے آ جائیں تو پھر ظلم و ستم شروع ہو جاتے ہیں، پھر نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، پھر نسلوں کی نسلیں. آج ہم اپنے معاشرے میں جب نگاہ کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ تو میں نہیں کہتا، لیکن اکثریت گھروں میں حالت یہی ہے کہ مرد صرف ایز اے نوکر کمانے تک محدود ہے. بڑی چھوٹی اس گھر کی عورتیں اور خواتین ہیں. تو سرکار فرمانے جب یہ تمہارے گھر میں نظام ہو جائے پھر زندہ رہنے سے بہتر ہے بندے کو موت ہی آ جائے. وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنے سخت کلمات فرمائے ہیں؟ کیونکہ عورت ہے ناقص العقل، عورت ہے ناقص اور عورت جو ہے جو ناقص العقل ہوتا ہے وہ دنیاوی رنگینیوں میں بہت جلدی پھنس جاتا ہے، بہت جلدی اللہ رسول کی نافرمانی کو اس کو پرواہ نہیں رہتی. اس لیے سرور دو جہاں مالک کے کون و مکان علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے گھروں کی بڑی چھوٹی عورتیں ہو جائیں تو پھر زندہ رہنے سے مر جانے میں عافیت، ورنہ فتنے در فتنے گھروں میں اٹھیں گے. اور آج دیکھ لو آپ، ہم جو کہتے ہیں ادھر ذہن بن بھی جاتا ہے بہت ساروں کا کہ یار گھر میں میڈیا نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے نسل برباد ہو رہی ہے. میڈیا کی وجہ سے آقا کریم، صحابہ، اہل بیت، پنجتن پاک، اولیاء اعظام کی کیا ہو رہی ہے؟ گستاخیاں. ادھر اس کا ذہن بنتا ہے، غیرت ایمانی کی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن جب گھر قدم رکھتا ہے تو ڈر کے مارے نام نہیں لیتا. پتہ ہے نا، کیونکہ بڑی چھوٹی جو کوئی اور ہے، میں خود ہوتا تو مجال ہی کیا تھی کسی کی. ناراض تو نہیں ہو رہا؟ میں تو سرکار کی شریعت اور حدیث ہی کی تفہیم کر رہا ہوں. چلو آپ سے ابھی سوال کر لیتا ہوں، آپ میں سے کتنے مرد ایسے بیٹھے ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ خلاف شرع امور بازریا میڈیا آپ کے گھر چلتے رہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو پسند کرتے ہیں. میں کہتا نہیں کہ کتنے ہیں جن کے گھر نہیں چلتا، ہاتھ کھڑا کرو. میں کہتا نہیں، لیکن پتہ تو ہے نا آپ کو. تو پھر کیا ہے؟ یہی روایت سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب آپ پسند نہیں کرتے، اگر آپ بھی سربراہ ہیں، اگر گھر میں آپ ہی کی چلتی ہے تو جو آپ کی ناپسند ہے وہ گھر میں گند پڑا کیوں ہے؟ رب رسول کی نافرمانیاں 24 گھنٹے کیوں ہو رہی ہیں؟ سوال ہے آپ سے. کوئی جواب تو دیں. تو پھر جواب وہی ہے نا، زندہ رہنے سے. میں تو نہیں کہہ رہا، 1400 سال پہلے آقا کریم نے امت کے حالات دیکھ کے فرما دیا تھا. فرما جب یہ بڑی چھوٹی ہو جائیں گی تو گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. آنے والی نسلیں یہود و نصارہ کے کلچر کی دل دادا ہو جائیں گی. آنے والی نسلیں ان کی کم عقلی اور کم دین کی وجہ سے جب یہ بڑی چھوٹی ہو گئی تو تمہاری نسلیں سنت رسول سے نفرت اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے محبت کا اظہار کرنے والی ہو جائیں گی. اور خدا کی قسم ہے یا رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے، جو 1400 سال پہلے فرمایا تھا ہم آج اپنی آنکھوں سے اس گند کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ بڑی چھوٹی نہ ہوں تو یہ گھر میں گند کیوں چلے؟ اگر یہ بڑی چھوٹی نہ ہوں تو بازاروں میں یہ ننگی نظر کیوں آئے؟ اگر یہ بڑی
बड़ी छोटी ना हूं तो इनका जिस्म लिबास के बावजूद नंगा क्यों नजर आए? अगर ये बड़ी छोटी ना हूं, बुरे और अच्छे की तमीज क्यों उठ गई है? अगर ये बड़ी छोटी घर की नहीं है, बताया जाए सारा निजाम रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ हमारे घरों में आखिर क्यों चल रहा है? जबकि आप तो चाहते हैं ऐसा ना हो। मैंने अभी जो पूछा, आप सब ने यही कहा, हम नहीं चाहते कि घर में मीडिया चले, लेकिन फिर चलता क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं चाहता, मैं मजाल ही क्या है किसी की कि इसकी तरफ आंखें उठा के दे, वरना फिर मेरा जिंदा रहने का फायदा ही कोई नहीं, मैं मर जाना बेहतर है मेरे लिए। ये मेरे आका की हदीस, आका करीम की। हाँ लगवाना है लगवाओ, मीडिया लगवाने का शौक है लगवाओ, मशवरा मैं देता हूं, बल्कि शायद मैं खुद भी लगवा लूं जैसे कोई फुर्सत होती है। एक चैनल है, उसका नाम क्या है भला? मदनी चैनल। अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने ये सोच सोची, अल्लाह उनको हमेशा तरक्की अता फरमाए। कौन सी सोच? उन्होंने एक ऐसा डिश बना दिया है, अगर आप उसको खरीदें तो आपके घर सिवाय मदनी चैनल के और कुछ नहीं चलेगा। चलाना है तो फिर उसको चला, जहां कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसलक हक अहले सुन्नत व जमात की 24 घंटे नशरियात जारी है। चलाना है तो उसको चला, उसके चलाने से तेरे घर पे रब की रहमत नाज़िल होगी। मैं उनको नहीं कह रहा जिनके पास और भी 20 चैनल चलते, वो खुश बैठे होंगे हम मदनी चैनल देखने वाले हैं। आप तो देखते होंगे, जब आप घर में नहीं होते पीछे का जिम्मेदार कौन है? मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं जो ऐसी डिश लगवाए जिस पे फकत क्या चलता है, उसके सिवा कोई चैनल चलता ही। मैं उनको कह रहा हूं, शायद कोई बाहर जाके कहे हम भी तो मदनी चैनल के लिए केबल लेके बैठे। मेरे भाई ये फिर शैतानी धोखा है, ये फिर क्या है? शैतानी धोखा है। अपने आप को धोखे से बचा लो, अभी वक्त है। अभी क्या है? वक्त है। खुदा का खौफ करें। जब आप एक गंद को चाहते नहीं है तो आपके घर में चलाने वाला कौन है फिर? रसूलुल्लाह की हदीस हमें बता रही है चलाने वाला कौन है। फरमाया जब बड़ी छोटी ये हो जाए तो फिर निजाम सारा ही खराब हो जाएगा। निजाम सारा ही, उनके जो हुकूक है बस उनको वहां तक रखे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे जुल्म करे, सितम करे। इस्लाम किसी के साथ ज्यादती का हुक्म, जो इस्लाम हैवानों से ज्यादती की इजाजत नहीं देता, वो बीवी के साथ ज्यादती की इजाजत कब देगा? लेकिन जहां तक उसको इस्लाम ने रखा, आप भी वहीं तक रखें, आप भी उसको वहीं तक रखें। इस्लाम ने उसको रखा यहां तक, आप उसको सर के ऊपर बिठाए हुए तो फिर निजाम खराब ही होगा। जैसे सरकार ने फरमाया, जैसे सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तकरीबन जितने गुनाह ज्यादा मुजिब वही बात है जो सरकार ने फरमाई है कि जब वो बड़ी छोटी हो जाए तो निजाम खराब हो जाएगा। निजाम क्या हो जाएगा? अल्लाह करीम से दुआ को है, मुझे आप सबको मालिक अपने महबूब की शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम।